میرا لہجہ نرم ہے اور میری آنکھیں خوش کلام، دیکھ لو چہرے پہ ہیں آثار، میں روزے سے ہوں۔ ڈی ڈی اردو کی خصوصی پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور آج رمضان کا 16واں روزہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں ہمیں اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس عشرے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص مہمان، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت سے کرتے ہیں پروگرام کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اکثر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے اس بارے میں حدیث شریف سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی مرہون منت ہے اللہ پاک کی، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جائیے نکلیے میدان میں، آپ کو اس وقت احساس ہوگا جب کسی ایسے انسان کو آپ دیکھیں گے جو بہت ساری چیزوں سے محروم ہے۔ کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے تو آنکھ والوں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ باری تعالیٰ کا انعام، کتنا بڑا اکرام ہمارے ساتھ ہے، کتنا بڑا انعام ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بغیر ہاتھ والے کو دیکھ کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے۔
کسی بیمار کو دیکھ کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ تندرستی کیا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جو اللہ پاک نے یعنی یہ ارشاد فرما دیا کہ اب تمہارے اوپر یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے غریبوں کا خیال رکھیے۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں اس سے ایک پیغام ملتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سوسائٹی کے لوگوں سے، میں اس میں ہر طبقے کے لوگوں سے میری اپیل ہے، حکمرانوں سے، امیروں سے، کاروباریوں سے اور سول سوسائٹی کے اچھے لوگوں سے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرے، اپنے سماج کو ٹھیک کرے۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، اس لیے روزہ رکھوایا گیا آپ سے تاکہ آپ نیکیاں کرنے کا آپ کا مزاج بن جائے۔ آپ کو نمازوں کے لیے اس لیے کہا گیا کہ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ دوسروں کی پریشانیاں کیا ہیں۔ اسی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، لوگ نمازیں سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نمازیں سڑکوں پر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کوئی مریض ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ پاک نہیں چاہتے ایسا کہ وہ اس کے بندہ آپ کی بندگی کرتے ہوئے اس بندے کی روح پرواز کر جائے۔ آپ کی بندگی کا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی ایک بندہ اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور دوسرا بندہ اس کی عبادت کی بنا پہ دم توڑ رہا ہے۔ اسی لیے احتجاج کرنے والے، ایجیٹیشن کرنے والے، انہیں یہ چاہیے کہ اپنی بات کو شالینتا پوروک کہیں، اپنی بات کو اچھے انداز میں کہیں، مگر دوسروں کے لیے دکھ اور درد پیدا نہ کریں، راستوں کو نہ گھیریں۔ باری تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، آپ کو لگے گا کہ یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی محکوم جو جن کے لیے انہیں حاکم مقرر کیا گیا ہے وہ نرمی اختیار کریں، وہ نرم گوئی اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو جب وہ کسی سے ملے تو خوش دلی کے ساتھ ملے، دوسرے جب وہ کسی سے ملے تو اس کے چہرے پر مسکان، ہنستا ہوا چہرہ ہو، دوسرے اس کے دل کے اندر نرمی ہو۔ ارے اگر ایسا معاشرہ ہمارا ہوگا تو میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا جنت بن جائے گی، اور اس کے لیے ہمارا بھارت، ہمارا دیش ایک ایسا دیش ہے جو تمام نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں ہمیں دیکھیے کتنی خوبصورت بات یہ نکل کر کے آتی ہے کہ اللہ پاک نے کہا تمہارے اعمال سارے کے سارے رک جائیں گے وہیں پہ، تم پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ تو نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس صدقہ فطر ادا کر کے جب آپ جائیں گے تو اس غریب کی پہلے عید ہوگی، اور وہ غریب جب وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو نئے کپڑے بنائے گا، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے لائے گا، تو وہ حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرے گا اور وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی دعا دے گا۔ وہ زبان سے کہے نہ کہے، اس کا دل ضرور، اور وہ دیکھنے والا جس مالک نے ہمیں حکومت عطا فرمائی ہے، جس مالک نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ تو دیکھتا ہوگا۔ تو اسی لیے کہا کہ بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ دل میں ہمارے بات ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے کو کہ صحیح طور سے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روح رمضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے اسے روایتوں میں بانٹ دیا ہے، یہ روایتیں یہ ہیں کہ ایک اچھے انسان بنانے کے لیے یہ عبادتیں آئی ہیں اور ہر مذہب کے اندر آئی ہیں۔ ہر مذہب نے ان چیزوں کو فروغ دینے کی بات کی ہے۔ سارے مذاہب خوشبو والے ہیں، سارے مذاہب خوشبو والے ہیں، اور جب ہر مذہب خوشبو دیتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، تو نفرتیں کیوں ہیں؟ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نفرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ احکامات خداوندی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کی تہذیب کئی طرح کے رنگوں سے سجی ہوئی ہے، جس میں تمام مذاہب، رنگ، نسل اور عقیدے کے لوگ شامل ہیں۔ یہی تہذیب ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں افطار پارٹیوں کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ہر فرقے اور مذہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں پی شریواستو رند صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب افطاری کا ذکر آ گیا بھائی، تو میں ایک واقعہ پیش کر دوں۔ نواب خادم حسین خادم کا میں نے ذکر کیا تھا۔ نواب تھے، کوٹھی تھی،
وہیں درگاہ شریف اندر جا کے اندر کوٹ بنے ان کے پوتے کا اور ان کی بیٹی کی بیٹی نواسی، اس نے پہلا روزہ رکھا. بھائی سحری کا تو مجھے اندازہ نہیں، کیونکہ میں سحری میں انوائٹیڈ تو تھا، لیکن بھائی اتنی جلدی کون اٹھ کے جائے گا سحری کرنے کے لیے. افطار میں یعنی کیا لوازمات تھے، کیا رکھ رکھاؤ تھا. اور خادم حسین خادم ایک تہذیب تھی، نواب صاحب کی اپنی تہذیب بھی تھی، اور وہ ان کے پاس بیٹھنے میں آپ کی تربیت بھی ہوتی تھی. نواب صاحب، اب نواب صاحب نے جو اپنا افطاری کا انتظام کیا حسب مراتب. کچھ لوگ ایسے تھے بھائی جو افطار میں صرف ابلے ہوئے چنے اور نیبو کے ساتھ افطار کرتے تھے، کچھ نہیں اور کھانا. نواب صاحب کا اپنا ایک شوق تھا، وہ اپنے لیے شہتوت کا شربت بنوایا کرتے تھے، اور جو آتا تھا کوئی آدمی خاص، کوئی ملنے والا، تو کہتے بھائی شہتوت کا شربت ان کو پلاؤ. میں نے پہلی مرتبہ اجمیر شریف میں ہی، اور وہ بھی خادم حسین صاحب کی افطار پارٹی میں، شہتوت کا شربت پیا. راجستھان کا کالا سا شہتوت، موٹا، کیا لذت تھی، کیا اندر تک تراوٹ محسوس ہوتی تھی. اب کھانے میں پہلے تو افطار، کون سی چیز ایسی تھی نہیں تھی کوئی ایسی چیز جو افطار پارٹی میں نہ ہو. اس کے بعد سب سے بڑھیا انتظام، افطار کرنے کے بعد فوراً نماز کے لیے پورا انتظام. نماز پڑھیے، یعنی میرے خیال میں 100 آدمی نے تو ایک ساتھ پڑھی ہوگی نماز. ہم جیسے بھائی کافر جو وہاں انوائٹیڈ تھے ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نے بھائی نماز پڑھی. اس کے بعد کھانا. اب کھانے کے اندر بھی بھائی کیا چیز نہیں، دو تین قسم کا گوشت، اور گوشت کا قمام، یعنی کیا یار، میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا، بھول بھی گیا جو نواب صاحب نے نہیں کھلایا. اب نماز کے بعد تراویح. اب تراویح ہوتی تھی، کیا لوگوں کا وہ تھا. گھر بعد میں جاتے تھے، افطار پاٹ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، تب آپ اپنے گھر جاتے. نواب صاحب کے یہاں کی یہ پارٹی تو تعمر یاد رہے گی اتنی. اور سب سے بڑی بات یہ، جو ہماری پرانی تہذیب، نواب صاحب ضعیف آدمی تھے، ہاتھ میں چھڑی لے کے فردن پوچھنا، فردن پتہ کرنا، آپ کو مطلب مخاطب کرنا، تاکہ یہ نہ محسوس ہو کہ ہم ایکسٹرا ہیں. یہ تہذیبیں تھی. آپا، رمضان میں آپ کے محلے کی رونق کیسی ہوتی تھی؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. ہمارے ہاں تو سمجھ لیجئے کہ روزانہ ہی ایسا ہی ماحول رہتا تھا، روحانی ماحول. ہمارے فادر جو ہیں صبح سویرے اٹھتے تھے، تہجد کے وقت نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد صبح سویرے اپنا تھوڑا سا واک کرتے تھے، پھر
ناشتہ کرتے تھے، پھر وہ پڑھنے لکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے بھی کبھی نہ سنڈے محسوس ہوا نہ سیٹرڈے محسوس ہوا۔ کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اچھا آج سنڈے ہے، کیونکہ ہم لوگ صبح سے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پہلے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے جو نانا تھے وہ پیر تھے، وہ کافی بڑے پیر تھے، تو ان کے ہاں بہت زیادہ مرید آتے تھے، اور دن بھر ان کے ہاں وہی ماحول رہتا تھا۔ اس کا بچپن میں ہمارا وقت نانا کے ساتھ گزرا ہے، تو دن بھر وہاں پر عبادت کا ماحول رہتا تھا، اور رات کو پورے رات نانا جو ہیں تراویح پڑھاتے تھے۔ پہلے تو گھر کی مسجد میں پڑھاتے تھے، پھر گاؤں کی مسجد میں، پھر عورتوں کی الگ تراویح ہوتی تھی۔ تو پورا یہ ماحول تھا۔ ہماری والدہ بھی بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں رمضان میں لوگ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور لیکن ہمارے یہاں ایک خاص بات تھی کہ یہ دھوم بہت کم ہوتی تھی کھانے پینے کی۔ بس ایک جس کو یہاں چھولا کہتے ہیں، کالا چنا بنتا تھا ہمارے یو پی میں، وہ بنتا تھا، اور پکوڑی بنتی تھی، اور کھانا، اور زیادہ یہ افطار پارٹی یہ سب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے فادر کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا پڑھنے لکھنے میں۔ تو اس طریقے سے ہمارا زیادہ تر کام جو ہے بس یا تو عبادت کرتے تھے، یا پھر اپنے مشن کا کام کرتے تھے۔ مولانا صاحب کی کتابوں کے انگلش ٹرانسلیشن میں ہی کرتی ہوں، تو جو جامعہ کے بعد جو وقت ملتا تھا وہ میں ٹرانسلیشن میں اس کو استعمال کرتی تھی۔ تو ہمارے ہاں سمجھ لیجیے روزانہ ہی روزے کے علاوہ بھی روزے دارانہ ماحول ہی رہتا تھا۔ رمضان کے روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنا سب پر فرض ہے یا پھر سب پر فرض نہیں ہے۔ اس بارے میں پروفیسر اختر الواسع صاحب سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، مریض اور مسافر جو ہے اس کے لیے رعایت ہے۔ اگر ایسا مریض ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد رکھ سکتا ہے، اور ایسا مسافر ہے کہ سفر کرنے کے بعد وہ فارغ ہونے کے بعد کیا وہ رکھ سکتا ہے، تو اسے روزے قضا رکھ لینے چاہیے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا مریض ہے کہ جسے روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا وہ پریشانی ہو سکتی ہے اور موت ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر اور اطباء جو ہیں اس کے خلاف اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم روزہ مت رکھو، تو اللہ جانتا ہے نیتوں کا حال، اس آدمی کو روزے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں اسے فدیہ دے دینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جو خود کھاتا ہے 3 وقت میں، وہ اس کے مطابق اس کو غریب آدمیوں کو پیسے دے دینے چاہیے، یا اس کو غذا دے دینی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک بات میں یہاں برس کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے 100 روپے دے دیے کافی ہے۔ اگر آپ 300 روپے کا کھاتے ہیں تو آپ کو 300 روپے کے حساب سے دینا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود تو اپنے اوپر 300 روپے خرچ کریں اور اللہ کے نام پہ، روزے کے فدیے کے نام پہ غریب کو 100 روپے دیں اور سوچیں کہ یہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو یا فدیہ ہو، یہ تمام جو تمام ہیں، آپ کسی پر احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے آپ ایک طرح سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ نیند ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، اور رمضان میں سحری کھانے کا جو وقت ہوتا ہے وہی اصل نیند کا وقت بھی ہے۔ تو ایسے میں ہم ڈاکٹر عارف زیدی صاحب سے جانتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سحری کھانا صحت کے حوالے سے کتنا ضروری ہے۔ سحری کا ہم بات کر رہے ہیں کہ سحری کا آپ مطلب سمجھ لیجئے کہ سحر کا ٹائم۔ سحر کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے روشنی اگنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، جس کو ہم نے کہا ہے کہ سحر کا وقت ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جب
روشنی شروع ہونے والی ہوتی ہے، جس کو ہم سحر کا وقت کہہ رہے ہیں، وہ ایک خاص ٹائم ہے جس وقت جب کھانا کھایا جاتا ہے، اس وقت جو فیڈ کیا جاتا ہے، جس کو ہم سحری کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی شاید کہیں کہا ہے کہ سحری کرنا گاڈ کی طرف سے یہ ایک بلیسنگ ہے۔ تو اگر آپ سحری نہ کریں، آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں میں نے رات کو اتنا کھانا کھا لیا کہ اب مجھے سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں رات کو 12 بجے کھانا کھا لیا میں نے اور اب مجھے سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک تو آپ خود ہی سوچئے کہ سپوز آپ 12 بجے کھانا کھا کر کے سو گئے، ٹھیک ہے نا، اور افطار کا ٹائم کتنے بجے آیا؟ 7 بجے ہے نا، تو اب کتنے گھنٹے ہو گئے؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ تقریباً ہو گئے آپ کے 19 گھنٹے، یہ بھی ہے نا، 19 گھنٹے آپ فاسٹنگ پہ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ باڈی کے اندر کچھ ریکوائرمنٹ تو ہے نا شوگر وغیرہ کی، جو بھی آپ لے رہے ہیں وہ شوگر میں جا کے کنورٹ ہو رہا ہے نا باڈی کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی، تو اس کا کئی بار ہو سکتا ہے کہ نگیٹیو امپیکٹ ہو جائے، ہے نا، آپ کا باڈی کا شوگر لیول اتنا کم ہو جائے کہ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ باڈی جو ہے اپنی شوگر کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اتنی لمبی فاسٹنگ کر دی کہ باڈی اتنا یوٹیلائز نہ کر کے امیجیٹلی نہ دے کر کے جو آپ باہر سے لے رہے تھے وہ بالکل کم ہو گیا، تو آپ کی سیلز کو، آپ کی برین سیلز کو، آپ کے وائٹل سسٹم کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ سحری اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے، اور سحری نہ کرنے سے جو ہے نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کئی لوگ جو ہے وہ سحری میں اٹھ نہیں پاتے، سحری کا ٹائم فکس ہے نا، سحری کا ٹائم اگر نکل جائے گا تو ریلیجیسلی آپ پھر کھانا نہیں کھا سکتے، جو ٹائم فکس ہے پھر نہیں کھا سکتے نا، سحری کا ٹائم نکل گیا تو کئی لوگ بنا سحری کے روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا مسٹ ہے نا کہ بنا سحری کے روزہ رکھا، لیکن اگر آپ اس کو ایک روٹین بنائیں کہ نہیں جی ہم تو بنا سحری کے روزہ رکھیں گے، تو دیٹ از ناٹ اے گڈ پریکٹس۔ حمد اور نعت ہمارے پروگرام کے آخر میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارے پاس عربی زبان میں حمد ہے۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصلح حياتي قرآن لله لله يافو أمل لي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصلح حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والداع العين قرير يمل فجرا لينير لتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصلح حياتي قرآن. ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب.